الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب معزز اراکین جماعت اسلامی اور تمام حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا کہ میں اب سے 8 سال پہلے اکیلی تھی، تنے تنہا تھی، اور عافیہ بھی اکیلی کس سیکرٹ پریزن میں کیا ظلم جھیل رہی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ ہو گئے۔ سب سے پہلے اس میں ہراول دستہ جماعت اسلامی کا ہی رہا، اور یہ آپ ہی لوگوں کی کوشش ہے جس کی میں کتنے بھی شکریہ ادا کروں کم، اور یقیناً اپنی بساط سے زیادہ آپ لوگوں نے کیا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کو قوم کی بیٹی کہا اور اس کا پیغام اور اس کا درد گھر گھر تک پہنچایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم عافیہ کے ساتھ ہے، اور آپ ہی لوگوں کی کوششیں ہیں کہ آج تمام جماعتیں ایک نیشنل ایشو اس کو سمجھتی ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کو اجر عظیم دے۔ میں تو شکریہ کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی عظیم کوشش کے آگے شاید میرا شکریہ کہیں آپ کی تذلیل نہ کر دے۔ میری دعا ہر وقت ہر پل یہ رہتی ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو شاندار کامیابیاں دے، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیاب کرے، اور کبھی کسی پیارے کا دکھ نہ دے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو مبارکباد اس چیز کی بھی پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی کامیاب دھرنا دیا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ نیت اور یہ خلوص ضرور قبول ہوگا، اور ایسا پریشر پڑے گا کہ انشاءاللہ تعالی ان امریکہ کی ان ایوانوں تک بھی آپ کی آواز جائے گی، اور وہ زندانوں کی سلاخیں بھی ٹوٹیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اگلا دھرنا آپ لوگ شکرانے کا کریں گے کہ عافیہ واپس آ گئی ہے، اور یقیناً اس میں آپ ہی لوگ ہراول دستے کا کام دیں گے۔ میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا نظریہ، ہم لوگوں کا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ عدل، انصاف تقوی سے قریب تر ہے۔ تقوی کو لانے کے لیے عدل و احسان ہی لازم اور ملزوم ہے، اور جس قوم میں عدل کی بالادستی اور انصاف کی بالادستی نہ رہے وہ قوم ترقی پذیر نہیں ہو سکتی، بلکہ زوال کی طرف جائے گی۔ اللہ کے نزدیک تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، اور آپ ہمارے آئین کو دیکھیں کہ اس کی بالکل ابتدائی دفعات اگر آپ دیکھیں، دفعہ 6 سے لے کر 14 تک صرف انسان کی بنیادی حقوق پر ہے۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے دفعہ نمبر 6 میں کہ کسی شخص کو آپ بغیر عدالت میں اطلاع دیے ہوئے اٹھا نہیں سکتے۔ کسی شخص کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر آپ نے مقدمہ چلانا ہے، غائب کر کے سال تک غائب نہیں رکھ سکتے۔ یہ حکومت وقت کی اولین ترجیح ہے کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق دلائے۔ اگر یہ عدل اور انصاف کا پیمانہ ہی لبریز ہوگا تو باقی تمام ترقیات کہاں سے ہوں گی، کیسے ہوں گی، انفلیشن کیسے دور ہوگی، مہنگائی کیسے وہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کتنے سارے مسنگ پرسنز ہیں۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ عافیہ کا نام دنیا بھر میں ہر ایک کی زبانوں پر ہے۔ کتنی ہزاروں عافیائیں ہیں جن کی یہ علامت ہے، کتنے ہزاروں مظلوم ہیں، کتنے ہزاروں مسنگ پرسنز ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے، کتنی بلوچ بہنیں ہیں، کتنے بلوچ بھائی ہیں جن کے نام نہیں جانتے۔ عافیہ ان سب کی ایک علامت بن گئی ہے، ایک پوسٹر بن گئی ہے، ہر مظلوم کی آواز بن گئی ہے۔ لیکن کوئی ہے مسلمان
کوئی بچا ہے مسلمان کہ جب میرے قدموں پہ برہنہ کر کے قرآن پاک پھینکتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں اور زخمی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چلو؟ وہ کلام پاک جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اترا تھا، میں اس کے اوپر کیسے چل سکتی ہوں؟ کوئی ہے مسلمان جو اس بے حرمتی کو رکوا دے؟ میں اپنے لیے اپیل نہیں کر رہی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں بس ختم کروں گی عافیہ کے وہ آخری الفاظ جو اس نے عدالت میں کہے ان کے ساتھ، اور وہ اس نے اپنا ایک خواب سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ تشریف لائے اور اس کو اس کے پنجرے سے باہر لے کر گئے اور ایک کمرے میں لے کے گئے۔ وہاں پہ تمام امریکی فوجی پسپائی کی حالت میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے سر نگوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی یہی حال تھا۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی یہی حال تھا۔ تو وہ مخاطب ہوئے ان سے اور انہوں نے یہ بولا جو عافیہ نے انگریزی میں کہا تھا، میں وہی دہراتی ہوں۔ He talked of forgiveness and peace. He talked of discipline and faith. And he said, remember, when you have power, be compassionate and merciful. Keep justice in your hands. 2 دفعہ ان سے یہی بات دہرائی اور پھر عافیہ سے مڑ کے کہا کہ میری بیٹی تم بھی یاد رکھنا، remember when you too have power, be compassionate and merciful. تو عافیہ نے اس کے بعد یہ کہا کہ اس لیے جج صاحب میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ یہاں پہ سب جمع ہیں ایک عدل، ایک انصاف، ایک ڈیو پروسیس کے لیے۔ ادھر دیکھیے عتیق کی والدہ تڑپ رہی ہے، ادھر دیکھیے کہاں ہے میرا بھائی، کہاں ہے میری بہن، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے وہ ننھا سلیمان؟ کہاں ہے ہماری وہ بلوچ بہنیں؟ کہاں ہے وہ 3000 بچے جو احمد کے ساتھ بند تھے؟ کہاں ہیں وہ بہنیں جو مختلف عقوبت خانوں میں بند ہیں؟ یہی سوال ہے، یہی ہم سب کا سوال ہے، یہی میرا سوال ہے۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔